السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، جو اسلامک مہینے کے حساب سے یہ آخری مہینہ ہے اور شاید اس مہینے کا یہ آخری جمعہ بھی ہو۔ آنے والا جو جمعہ ہوگا امکان ہے کہ وہ اسلامک سال کا نیا سال شروع ہو جائے، یعنی محرم کا مہینہ۔ چونکہ یہ آخری جمعہ ہے اور گزشتہ دنوں ہم سبوں نے یہ دیکھا کہ جہاز کا ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوا، کئی جانیں اس کے اندر چلی گئیں۔ کئی طرف سے یہ سوال پیدا ہوئے کہ یہ لوگ بیجا مر گئے، اگر یہ کیا جاتا تو جانیں بچ جاتی، وہ کیا جاتا تو جانیں بچ جاتی۔ لیکن میرے دوستو، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے، اس چیز کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح کا اشکال پیدا نہیں ہوگا کہ اگر فلاں کر لیتے تو جان بچ جاتی، فلاں آ جاتا تو مدد مل جاتی اور جان بچ جاتی۔ اس طرح کا خیال انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کے جمعہ میں انہی باتوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت میرے اندر بھی پیدا فرمائے، اور جو بھی سننے والے ہیں ان تمام سامعین کے اندر بھی وہ صلاحیت پیدا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور جس چیز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھی، تو ہر جاندار چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مسلط کرے گا۔ اس واسطے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کل نفس، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ان کے اوپر طاری ہو کر کے رہے گی۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا انکار آج تک کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ اختلافات مسائل کے اندر ہر لوگوں کو رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے، اور قیامت تک یہ اختلافات باقی رہیں گے، چلتا رہے گا۔ لیکن موت کے سلسلے میں آج تک کسی نے اختلافات نہیں کیا۔
ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، سائنسداں ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کسی نے آخر میں یہی کہا ہے کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، ایک دن موت آئے گی اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، موت کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، موت پر حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقہ پر موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، اسی طریقہ پر موت کے لیے جگہ بھی متعین کر رکھا ہے کہ جب انسان کی موت آئے گی تو جس جگہ پہ اس کی موت لکھی ہے، جہاں کا اس کا خمیر ہوگا، جہاں کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر رکھا ہوگا، موت کا جب وقت آئے گا تو وہ شخص وہاں پہ خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس کے پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ شکایتیں کرنا بند کر دیں کہ اگر ایمبولینس ٹائم پہ آ جاتا اور وقت سے پہلے اگر اسے ہاسپٹل پہنچا دیا جاتا تو ابھی یہ زندہ رہتا۔ اس طریقہ پر سوچنا یہ غلط ہے، چونکہ وقت اس کا مکمل ہو چکا ہے، موت کا وقت متعین ہے، تو موت کو کسی نہ کسی بھی طریقہ سے بہانے چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنے گھر سے ایمبولینس کے اندر اسے بیٹھایا جاتا ہے، وہ نکلتا ہے، لیکن راستے میں ٹریفک اس طریقہ پر جام ہوتی ہے، وہ پھنس جاتا ہے کہ وقت کے اوپر وہ ہاسپٹل پہنچ نہیں پاتا، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی موت کا وقت جو متعین کیا ہے، جو وقت متعین کیا ہے، اس وقت پہ اسے وہ نکلنا ہے، اس کی وہ ان کے جسم سے، اور جہاں پہ اس کا وقت متعین ہے، جہاں موت لکھی ہوئی ہے، اس جگہ پہ وہ کسی نہ کسی طریقہ سے پہنچنا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہو گئی کہ وقت بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ امی جان، میرے والد کہاں ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے کہ وہ مر گئے۔ پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ میرے دادا کہاں ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ بھی مر گئے۔ میری دادی کہاں ہے؟ وہ بھی مر گئی۔ میرے نانا جان کہاں ہے؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نانی جان کہاں ہیں؟ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ نوجوان یہ کہنے لگا کہ ارے بھائی، یہ گھر کے اندر تو جو بھی آیا ہے وہ مر جاتا ہے، اگر میں بھی رہا تو ایسی صورت میں بھی مر جاؤں گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں اس منحوس گھر کو چھوڑ کر کے کہیں دوسری جگہ چلے جاتا ہوں، جہاں نہ کوئی آدمی ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی چرند ہو، نہ کوئی پرند ہو، میں وہاں چلے جاتا ہوں، وہاں میں محفوظ رہوں گا۔ علماء کرام نے لکھا کہ وہ نوجوان جب اپنے گھر سے نکلا اور گھر کے کنارے سے جب وہ گزرنے لگا، روڈ پار کرنے لگا، شہر کا کنارہ جب وہ پار کرنے لگا تو دیکھا کہ شہر کے کنارے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے وہ کھیل رہے ہیں، اور جب وہ کھیل رہے ہیں تو ان کے کھیلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ اب یہ نوجوان گرد و غبار سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ کنارے سے، گلی سے وہ گزر رہا ہے۔ ایک بچے کی نظر پڑی تو بچہ نے کہا کہ او نوجوان، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مٹی سے اور گرد و غبار سے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچا رہے ہو، لیکن جب تم مریں گے، قبر کے اندر جب تمہیں ڈالا جائے گا تو کئی من مٹی تمہارے بدن کے اوپر رکھا جائے گا، پھر وہاں پہ تم کس طریقہ پر مٹی اور گرد و غبار سے بچیں گے؟ تو نوجوان یہ کہتا ہے کہ یار، میں موت کے خوف اور ڈر سے اپنے گھر کو چھوڑا، گھر سے بھاگا، اور یہاں محلے سے جب میں رخصت ہو رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، تو اس کنارے نکر کے اوپر بھی ہمیں موت کی یاد آ رہی ہے، اور اس بچے کے ذریعے سے یاد آ رہی ہے۔ موت میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، لہٰذا میں اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی جنگل میں چلے جاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ وہ جنگل کے اندر چلے گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑ ہے، ایک پہاڑ کا کھو ہے۔ چنانچہ جب اس کے قریب پہنچنے لگا تو دیکھا کہ پیچھے سے ایک بھاری بھرکم ہاتھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہاتھی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یار، موت کے ڈر سے بھاگا تھا،
ہاتھی میرے پیچھے پڑا ہے، اگر میں کچھ اپنے آپ کو نہ بچایا تو ہاتھی میری جان لے لے گا۔ چنانچہ اس نے پہاڑ کے اوپر نظر پڑی، ایک کھو اس نے دیکھا، چنانچہ سوچا کہ اس پہاڑ کے اندر میں داخل ہو جاتا ہوں، راستہ بہت ہی چھوٹا ہے، ہاتھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ نوجوان اس کھو کو کیا کہتے ہیں پہاڑ کے کھو کے اندر داخل ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اندر گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک کنارے میں بچھو ہے اور دوسرے کنارے میں ایک اژدہا ہے جو اسے ڈنک مارنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ آخر کریں تو کیا کریں، اگر اس پہاڑ کے غار کے کنارے میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں بچھو ہے جو ہمیں ڈنک مارے گا اور میں مر جاؤں گا، دوسری طرف اگر ہم جاتے ہیں تو وہ سانپ ڈسے گا، میں مر جاؤں گا، اور اگر باہر نکلتا ہوں تو سامنے دروازے پہ ہاتھی بیٹھا ہوا ہے وہ مجھے مار دے گا۔ چنانچہ ہر چہار جانب موت ہی موت ہے۔ تاریخ کے اندر بات لکھی گئی کہ وہ نوجوان فوراً سجدے کے اندر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے لگا کہ مولا میں موت کے خوف اور ڈر سے بھاگا تھا، لیکن اس غار کے اندر جب میں آیا ہوں تو ہر چہار جانب موت ہی موت ہے، یا مولا تو اس موت سے اس وقت میں میری جان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، مولا آپ میری جان کو بخش دیجیے۔ چنانچہ آواز آتی ہے کہ او نوجوان، جب تو نے میرے سے التجا کی ہے اور میرے سے یہ کہا ہے کہ میں تجھے بچاؤں تو پھر دیکھو میں کس طریقہ پر تمہیں بچاتا ہوں۔ چنانچہ نوجوان جب سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے یہ دیکھا کہ سانپ اس طریقہ پر ایک طرف باہر کو نکل گیا اور بچھو بھی باہر جا کر کے ہاتھی کو ڈنک مارا اور ہاتھی وہیں پہ مر گیا۔ جب نوجوان نے دیکھا کہ وہ ہاتھی مر چکا ہے تو پھر باہر نکلا اور پھر اپنے گھر کو واپس آیا۔ تو بتلانا یہ ہے، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، جب موت ہوگی وہ آ جائے گی، ڈرنے اور بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو۔ موت ہے تو وہ آئے گی، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے زندگی میں کہ موت ہماری اچھی آئے، اچھے جگہ پہ موت ہو، اچھے کام کے اندر ہم مبتلا ہو پھر موت ہو، موت کے وقت میں ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق آ جائے، توفیق مل جائے، اس کی ہمیں فکر دنیا کے اندر کرنی ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عمل دنیا کے اندر کرتا ہے اسی عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر موت کو مسلط کرتا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے، نمازوں کا پڑھنے والا ہے، زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اچھی موت دیتا ہے کہ اسی عبادت اسی کام کے اندر وہ لگا رہتا ہے، دینی اعتبار سے پھر اس کی موت آتی ہے۔ لیکن اگر دنیا دار ہے، دنیا کمانے کے اندر ہمیشہ مست رہتا ہے اور اس کے علاوہ گناہوں کے اوپر گناہ جب وہ کرتا رہتا ہے اور ذرہ برابر بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی موت نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے انہی کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ صحیح موت، اچھی موت عطا فرما، چونکہ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن ساتھ میں اگر ہم عبادتوں میں زندگی کو گزاریں اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اچھی موت عطا فرما، تو انشاءاللہ اچھی جگہ پہ اچھے طریقہ پر انسان کی موت واقع ہوگی۔ بہرکہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت بھی لکھ دی کہ انسان دنیا میں کتنا سال زندہ رہے گا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی ذریات، ان کی نسلیں، ان کی اولاد کو دکھلایا، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہر انسان کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں اس کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر بھی دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 آپ کی عمر رکھی ہے کہ دنیا میں یہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روایت میں ہے کہ 40 سال رکھی تھی۔ بہرکیف جب 40 سال ان کی عمر تھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ میرے بیٹے داؤد کی عمر صرف 40 سال آپ نے رکھی ہے،
لہٰذا ان کی عمر کو 100 سال کمپلیٹ کر دیجئے اور وہ 60 سال ہماری عمر میں سے اس کو آپ اضافہ کر دیجئے، دے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اپنی عمر میں سے ان کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کہو تو میں ان کی عمر 100 سال کر دوں۔ چنانچہ 100 سال کر دی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 940 سال کی ہوئی تو موت کے فرشتے پہنچ گئے، کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میری عمر تو 1000 سال تھی، ابھی 60 سال باقی ہے، تو 60 سال پہلے آپ میری روح کس طریقہ پر نکالو گے؟ تو حضرت موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا اور جا کر کے عرض کیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ نہیں، ان کو واقعہ یاد دلاؤ کہ انہوں نے اپنی عمر کا 60 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیا ہے، پھر یاد آ گیا، تو پھر اس کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ واقعہ سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جتنی رکھی تھی اس میں سے 60 سال آپ نے اپنے بیٹے کو دیا، جو مابقیہ عمر ہو گئی، اس عمر کے مطابق اس عمر کے اوپر موت کا فرشتہ پہنچتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر لی جاتی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر 1 سیکنڈ آگے اور 1 سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ وقت کے اوپر موت ضرور آ کر کے رہے گی۔ اسی طریقہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ پہنچا اور کہا کہ میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کے مارا ہے، آپ کی آنکھ باہر کو نکل گئی موت کے فرشتے کی۔ فوراً اللہ کے پاس جا کر کے واقعہ سنایا تو اللہ نے آپ کی آنکھ کو، فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور کہا کہ جا کر کے موسیٰ کلیم اللہ سے یہ کہو کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور زیادہ، تو جانور کے بدن کے اوپر اپنے 1 ہاتھ یا پھر 2 ہاتھ کو رکھو، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان میں جتنے بال آ جائیں گے اس بال کے برابر، ہر بال کے برابر 1 سال آپ کی عمر کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے، جتنے بال آئیں گے اتنا سال آپ کی زندگی کا بڑھا دیا جائے گا۔ موت کا فرشتہ آنے کے بعد جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اس کے بعد کہا کہ پھر موت اس کے بعد ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب پھر بعد میں مرنا ہی ہے تو پھر ابھی کیوں نہ اللہ کے پاس میں چلا جاؤں۔ چنانچہ روح قبض کر لی گئی۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا وقت جتنا لکھا تھا دنیا میں رہنے کا، وہ وقت آنے کے بعد اختیار بھی دیا گیا، لیکن اللہ کی طرف سے جو وقت متعین تھا اسی وقت متعین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو بھی نکالا گیا۔ اور جب بات آتی ہے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ موت کا فرشتہ سلام کرنے کے بعد اجازت لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، یاد رکھیے بغیر اجازت کے میں ہر جگہ ہر کسی کے پاس جاتا ہوں، آج پہلی ذات ہے جس کے پاس میں اجازت لے کر کے اور سلام کر کے آ رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مرتبہ تھا۔ چنانچہ فرشتے آئے، مختصر یہ کہنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا آخری وقت لکھ دیا ہے، اب موت روح نکالنے کے لیے میں آیا ہوں۔ چنانچہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، آپ دنیا میں رہنا پسند کرو گے یا پھر آخرت میں ہمارے پاس آنا پسند کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ آخر میں کیا کروں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کا متمنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے موت کے آؤ، میری روح قبض کر لو۔
تو کہنا یہ ہے میرے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ موت کا وقت اللہ نے ہر انسان کا متعین کر رکھا ہے، لہٰذا جب متعین ہے تو ایسی صورت میں وہ وقت کے اوپر ہی آئے گا۔ انبیاء کرام کو اختیار دیا گیا کہ اپنی عمر میں اضافہ کر لو، لیکن چونکہ اللہ نے متعین کر دیا تھا لہٰذا یہ خیال ان کے دل میں آنے کے باوجود فیصلہ وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، چنانچہ اسی وقت کے اوپر انبیاء کرام کی بھی موت واقع ہو گئی۔ تو میرے دوستو، جب اللہ نے متعین کر رکھا ہے تو اسی وقت پہ آئے گا، اور یاد رکھیے جو جگہ اللہ نے موت کا متعین کیا ہے، موت کے آنے سے پہلے انسان اس جگہ پہ خود بخود پہنچ جاتا ہے، خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ ابھی احمد آباد کے اندر جو جہاز حادثہ ہوا، اس کے اندر کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں دن ٹکٹ کرا چکے تھے فلاں فلاں جہاز سے جانے کے لیے لندن، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اس کا ٹکٹ کینسل ہوا، یا پھر وہ آ نہیں سکا، پہنچ نہیں سکا، اور پھر اس کے بعد مذکورہ جہاز کے اندر اس نے جو ہے ٹکٹ کرایا فلاں تاریخ کو۔ چونکہ موت ان سبوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا تھا کہ فلاں جگہ پہ فلاں طریقہ پر ان کی موت واقع ہونی ہے، لہٰذا ہر مختلف علاقے سے، مختلف جگہوں سے، مختلف کونے سے انسان وہاں پہ جمع ہوتا رہا، اور اس وقت میں جا کر کے جہاز کے اندر بیٹھا۔ پھر اس کے بعد جو حادثات پیش آئے وہ آپ سبوں کے سامنے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب وقت متعین ہوتا ہے اور جگہ جب متعین ہوتی ہے، انسان خود بخود اس جگہ پہ اس وقت سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر اسی سلسلے میں ایک واقعہ لکھا گیا۔ یہ واقعہ میرے دوستو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین کے اندر اس واقعے کا ذکر خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تخت کے اوپر، اور آپ کے سامنے آپ کی رعایا بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک الموت آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس محفل کے اندر ایک آدمی ہے جو غم زدہ ہے۔ اس واقعہ کو کئی طریقہ پر بیان کیا گیا ہے، لیکن میرے دوستو سیم جو واقعہ جو عام طور پہ جو بیان کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بازو انسانی شکل میں موت کا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ موت کا فرشتہ ایک آدمی کو گھور گھور کر کے دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کو موت کا فرشتہ گھور کر کے دیکھ رہا ہے وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مدد کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اب موت کا فرشتہ بھی غور سے دیکھ رہا ہے اس آدمی کو، وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مدد کی انتظام میں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قریب میں جاتا اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے ہندوستان جانا ہے، میرے رشتہ دار میں سے کسی کی طبیعت خراب ہے۔ ایک تو اس طریقہ پر واقعہ بیان کیا گیا، اور دوسرا اسی واقعے کو اس طریقہ پر بھی بیان کیا گیا کہ وہ آدمی جب یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہے ان کے بازو میں وہ بہت ہی خطرناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس آدمی سے ڈر محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ میری جان لے لے گا، لہٰذا مجھے ہندوستان کے فلاں جگہ پہ جزیرے کے اندر بھیج دیجیے، میں ہو سکتا ہے وہاں پہ محفوظ رہوں ان کی نگاہوں سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات بہت زیادہ عطا فرمائے، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو ہواؤں کے اوپر اختیار دیا تھا۔ آپ ہوا کو حکم دیتے ایک انسان کو کہاں سے کہاں جانا ہے وہاں سیکنڈوں کے اندر جو پہنچا دیا جاتا۔ چنانچہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ آدمی ہوا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فلاں جگہ پہ جہاں اسے جانا تھا وہاں وہ پہنچ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اسے غور سے دیکھ رہے تھے اور بہت ہی متفکر تھے آپ۔ تو موت کا فرشتہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اس آدمی کی روح کو نکالو، لیکن اس کا روح جہاں پہ نکالا جانا تھا وہ ہندوستان کا فلاں جزیرہ ہے،
یہ آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہندوستان اسے پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں تعجب کے اندر، حیرانی کے اندر مبتلا تھا کہ مجھے جزیرہ کے اندر اسے پہنچ کر کے ان کے روح کو قبض کرنا ہو، یہ یہاں پہ موجود ہے، اس لیے میں تعجب کی نگاہ سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میرا دوستو دیکھیے، وہ ہندوستان کے جزیرے میں پہنچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے وہ درخواست کرتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ وہاں پہ پہنچا۔ پھر اس کے بعد وہ موت کا فرشتہ وہاں سے اٹھا اور فوراً وہاں پہ پہنچا، وقت مقررہ کے اوپر پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی پہلے سے وہاں پہ موجود ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جانے کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موت کا وقت متعین کیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کو بھی متعین کیا ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا اور جگہ جہاں پہ ہے، انسان کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقہ پر اس جگہ پہ وہ پہنچے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں موت سے دور جا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کے بالکل قریب پہنچ رہا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، 5ویں منزلوں کے اوپر اس کا کام چل رہا تھا، اتفاقی طور پہ اس کا پاؤں پھسلا، سلپ کیا اور نیچے زمین کے اوپر گرا۔ لیکن جب وہ زمین کے اوپر گیا تو گرا، تو گرنے کے بعد وہ خود سے اٹھ گیا، ذرہ برابر اسے مار نہیں لگی، ہلکا سا کراش آیا۔ جس طریقہ پر جو فلیٹ کے اندر جو انسان بیٹھا تھا، 242 آدمی میں سے 241 جل اور جھلس کر کے مر جاتا ہے، لیکن ایک آدمی اس میں سے زندہ صحیح سلامت واپس نکل جاتا ہے، اور وہ واپس بھی اس حال میں نکلا وہ مکمل طور پہ خود اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر کے ایمبولینس کے پاس آتا ہے، اور ایمبولینس سے مدد کے ذریعے سے وہ پھر ہاسپٹل پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت کے منہ سے نکالا۔ کیوں نکالا؟ اس کی موت وہاں پہ اللہ نے نہیں لکھی تھی، اس کی زندگی ابھی باقی تھی، اس لیے وہ آدمی موت کے منہ سے واپس آ گیا اور زندہ صحیح سلامت آ گیا۔ اگر موت اس کی ہوتی ان لوگوں کے ساتھ، وہ بھی اس کے اندر مارا جاتا۔ تو یہ آدمی، یہ مزدور 5ویں منزل سے نیچے گرا، کچھ بھی اسے خراش نہیں آیا، وہ خود سے اٹھا۔ جب جس کے پاس وہ کام کر رہا تھا اسے معلوم ہوا تو وہ خوش ہو گیا، کہہ رہے بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، جا میرے طرف سے یہ پیسہ لے اور دکان سے مٹھائی لے کر کے آ اور لوگوں میں تقسیم کر، تجھے دوسری زندگی ملی ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ کے اندر بات آگے لکھی گئی کہ وہ پیسہ لے کر کے روڈ کراس کر کے مٹھائی کی دکان پہ گیا، مٹھائی لے کر کے جب وہ اسی روڈ سے آ رہا تھا، بیچ راستے میں جب وہ روڈ پہ آیا تو ایسی صورت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی وقت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 5ویں منزل سے گرا، خراش تک نہیں آیا، وہاں پہ اس کی موت نہ متعین تھی، اس وقت وہاں پہ اس کی موت لکھی نہیں تھی، اور وہ وقت بھی وہاں پہ وہ متعین نہیں تھا۔ لیکن میرے دوستو، اس کے لیے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ متعین فلاں جگہ پہ کیا تھا، اس لیے اس طریقہ پر حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظروں کے سامنے رکھا، اور پھر مٹھائی لانے کے لیے گیا اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال کر گیا۔ تو میرے دوستو، وقت متعین ہے بنی اسرائیل کا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو موت کی تیاری ہم سب کو کرنی ہے۔ ہم جب جائیں گے اس دنیا سے تو ہمارے ساتھ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر تک 3 چیزیں ساتھ میں جاتی ہیں، ایک رشتہ دار، دوسرا مال اور تیسرا اس کے اعمال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں واپس آ جائیں گے اور ایک ہی چیز ان کے ساتھ قبر میں جائے گا، وہ ان کے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے یا پھر برے اعمال ہوں گے۔ بڑا سے بڑا بادشاہ دنیا سے گزر گیا، ان کے ساتھ میں کوئی مال و دولت ان کے ساتھ نہیں گیا، اگر ان کے ساتھ گیا ہے تو ان کے اچھے یا پھر برے اعمال گئے۔ سکندر بادشاہ کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا، بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، پورے ہندوستان کے اوپر ایسے 7 ملکوں کا وہ بادشاہ تھا جنہوں نے ان کو جو فتح کیا تھا۔ میرے دوستو، جب اس کا آخری وقت آیا، وزیروں سے وصیت کر رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، جب میں مر جاؤں تو ایسی صورت میں تم میرا کفن دفن کر دا۔ وزیروں نے وعدہ کیا کہ ہاں بالکل ہم آپ کا اچھے طور پہ کفن دفن کریں گے، لیکن بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں کفن کے اندر جب تم مجھے رکھنا تو ایسی صورت میں میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا، دونوں ہاتھ کو نکال دینا۔ وزیر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، سارے لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں آئیں گے، آپ کا یہ حال دیکھیں گے کہ بادشاہ کا ہاتھ دونوں نکلا ہوا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، کتنے بڑا بادشاہ تھا، اتنے ملکوں کو اس نے فتح کیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے اور ملک ہونا ہے، اس واسطے ہاتھ کو باہر کفن سے نکالا ہوا ہے۔ سکندر بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے سمجھا،
تم لوگ سمجھے نہیں، میرے دونوں ہاتھ نکالنے کا مقصد و منشا یہ ہوگا، میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود جب وہ جا رہا ہے، آخری سفر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ساری سلطنت، ساری بادشاہ، سارے روپے، پیسے، ہیرے، جواہرات سب کے سب پڑے ہی پڑے رہ گئے۔ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے اس دنیا سے، وہ خالی ہاتھ دکھانے کا منشا اور مقصد یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جانا ہے، سب کو جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ جو جائے گا ہمارا نیک اعمال جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، غریبوں پہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرو، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ ذخیرہ ہوگا ہمارے لیے، ہم سبوں کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اچھے اعمال کر کے آخرت کے لیے ہم ذخیرہ تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور